أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا ایک رخ ہے جس رخ کی طرف وہ اپنا چہرہ کرتا ہے یا جس رخ کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے. لہذا تم خیر کے کاموں میں آگے بڑھو. تم جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے لے آئے گا یا اللہ تعالیٰ تمہیں پالے گا. تم سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی جمع کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی ہر قوم ہر ملت ہر ایک کا اپنا اپنا قبلہ ہے. تم جو ہے اس کے مطابق وہ آدمی جو ہے کسی کی طرف رخ کرتا ہے, اس کی کوئی بنیاد ہوگی. تم جو ہے خیر کے کاموں میں آگے بڑھو. یعنی یہ رخ جو ہے ہر ایک کا ہوتا رہے گا. جس رخ کی طرف اللہ کی طرف سے حکم ہوا اس رخ کی طرف تمہیں پھرنا ہے. لیکن فی نفسی اصل جو ہے وہ رخ نہیں ہے, اصل اللہ کا حکم ہے. اصل کوئی سمت کوئی لوکیشن کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, اصل چیز اللہ کا حکم ہے. لہذا تم جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تم سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا ایک دن. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید ایک اور بار اس کا چونکہ قبلے کی تحویل کا حکم یعنی ایک قبلے ایک رخ سے دوسرے رخ کی طرف پھیرنے کا جو حکم تھا, پہلے بیت المقدس کی طرف پہلے مسلمان جب تک مکے میں تھے تو بیت اللہ کی طرف اس طرح سے رخ کرتے کہ بیت المقدس بھی سامنے ہوتا بیت اللہ بھی سامنے ہوتا. لیکن اب جب مدینے پہنچ گئے تو اب دونوں کی طرف ایک ساتھ رخ کرنا ممکن نہیں تھا. پھر اللہ کی طرف سے ممکن ہے اللہ کی طرف سے حکم تھا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد تھا اللہ کی طرف سے اشارے کی وجہ سے. یعنی کوئی بھی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے. تو بہرحال 16-17 مہینے تک تقریباً جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اب اس کے بعد جو تحویل قبلہ کا حکم آیا وہ اتنا آسان نہیں تھا. تو اس کو اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے کئی آیتوں میں اس کو سمجھا رہے ہیں, اس کی حکمتیں سمجھا رہے ہیں, کبھی اس کے یعنی اس کی حقانیت کو سمجھا رہے ہیں. تو مزید اللہ تعالیٰ پیچھے بھی تذکرہ آیا, ابھی اور تذکرہ آ رہا ہے کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تم جہاں بھی رہو جہاں بھی تمہارا گزر ہو تم اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف کرنا. اور یہ سمجھ لو یہ بات جو ہے بالکل تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک برحق حکم ہے. یہ کوئی جو ہے ایسے ہی حکم نہیں ہے بلکہ باقاعدہ اللہ کی طرف سے اس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تم اپنا رخ اب بیت اللہ کی طرف کرو گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے واقف غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم کیا عمل کرتے ہو. پھر ایک بار مزید اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ تو حکم دیا, اس کے بعد کہا کہ یہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کی خواہش ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز بتایا گیا کہ تحویل قبلہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا. پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید صحابہ کو جو ہے تسلی دیتے ہوئے کرے کہ یہ حکم برحق ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تم جہاں بھی رہو جہاں بھی تمہارا گزر ہو تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرنا. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. یہ حکم جو ہے کوئی وقتی نہیں ہے یا پھر جو ہے یعنی کہ تم مدینے میں رہو تو کرنا, پھر اگر تمہارا کہیں جانا ہو کہیں سفر ہو کہیں اگر ہو وہاں کوئی بھی کر سکتے نہیں. وہاں پر بھی تمہیں یہی حکم ہے کہ اب یہ تمہارا حکم جو ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں دیا جا رہا ہے یہ تاکیدی حکم ہے اور یہ دائمی حکم ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. جہاں بھی رہو تم اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف کرنا بیت اللہ کی طرف کرنا. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. اب اللہ تعالیٰ مزید اس کی حکمت سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ یہ حکم تمہیں کیوں دے رہے ہیں
تاکہ یعنی تم پر جو ہے لوگ حجت قائم نہ کریں. یعنی جیسے مدینے میں جانے کے بعد تم مسجد اقصیٰ کی طرف بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے تو وہ تانے مارتے تھے تم کو. کون مارتے تھے تانے؟ یہودی لوگ، خاص کر کے یہود جو ہے مسلمانوں کو تانے مارتے تھے کہ یہ دیکھو تمہارا قبلہ، یہ تمہارے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے، اس میں معلوم ہوا کہ تم برحق ہو. اب جو ہے یعنی مسلمانوں کو بھی اور جو لوگ اسلام سے قریب ہو رہے ہیں ان کو ان کے دین سے ہٹانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. کہا نہیں، اب تم کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، تم بیت اللہ کی طرف ہو کر ہوگے. مسجد اقصیٰ سے اب تمہارا جو ہے قبلہ اللہ کے حکم سے تبدیل کیا جا رہا ہے، اب تم کو مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ہے. اور یہ اس لیے کہ تاکہ لوگ تم پر جو ہے تانے نہ کسے یا پھر ان کو جو ہے بات کرنے کا موقع ان کا ختم ہو جائے. الا الذین ظلموا منہم، سوائے وہ لوگ جو لوگ جو ہے ظلم کرتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں چاہے جو بھی حکم دیا جائے، چاہے کوئی بھی بات ان سے کہی جائے، ہر بات میں ان کو جو ہے کچھ نہ کچھ یعنی نیگیٹو یا پھر جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے یعنی مسلمانوں کو ان کے یعنی اللہ کے احکامات کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں غلط باتیں جو ہے لا کر کے اس کے سلسلے میں بحث کرنا ہی کرنا ہے، جو بھی حکم ان کو دیا جائے. تو اللہ کی طرف سے کہا جائے فلا تخشوہم واخشونی. اب ان کی باتوں سے، ان کے تانوں سے، ان کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے ہیں، جو دین کے سلسلے میں کرٹیسائز کرتے ہیں دین کو، الٹی سیدھی جو ہے باتیں اس میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، فلا تخشوہم واخشونی. اب ان سے نہ ڈرے. یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، ہر دور میں ہوا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ دین کے سلسلے میں، شریعت کے سلسلے میں، اللہ کے حکم کے سلسلے میں اگر تمہیں کوئی تانا دیتا ہے، تمہارے سلسلے میں کوئی مذاق اڑاتا ہے یا الٹی سیدھی جو ہے اعتراضات کرتا ہے، بیجا اعتراضات، کوئی حق نہیں ہے، خواہ مخواہ کے اعتراضات کرتا ہے، فلا تخشوہم واخشونی. تم ان سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو، تم جو ہے اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، یہ حکم تمہیں کیوں دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نعمت کو تم پر تمام کرنا چاہتا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس لیے اللہ کی طرف سے تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے تاکہ تم ہدایت پر رہو. ہر حال میں اس بات کو جو ہے تم عمل کر کے دکھاؤ، پوری دنیا کو یہ بات ثابت کرو کہ تم اللہ کے حکم کے تابع ہو، اللہ کی مرضی کے تابع ہو. تمہیں جس وقت اللہ کی طرف سے جو حکم دیا جاتا ہے اس کو تم پورا کرتے ہو، ورنہ فی نفسی، کسی روح، کسی سمت، کسی چیز میں کوئی جو ہے حقیقت نہیں. اصل کوئی اگر کوئی بات ہے وہ اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے.